الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، گزشتہ دروس میں ہم نے وحی سے متعلق بہت ساری چیزیں سماعت فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کن کن طریقوں سے آیا کرتی تھی. وہیں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیتیں یہی وہ آیتیں ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں. وحی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، لیکن ان آیتوں کے نزول کے بعد ایک اچھا خاصا وقفہ گزرا جس میں وحی نازل نہیں ہوئی، اور اسی کو لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان رہا کرتے تھے، کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. آپ غار میں جاتے اور پھر واپس آ جاتے، کافی مضطرب اور پریشان نظر آ رہے ہوتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کہ آپ جاتے اور وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر پریشانی کے بہت سارے آثار نمایاں ہوا کرتے تھے. لیکن یہ وحی منقطع ہونے کی مدت کتنی تھی، کتنے دنوں تک وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں نازل ہوئی، تو اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں. یہ بات کہی گئی ہے کہ 3 سال تک، 2.5 سال، 6 مہینے، 40 دن، اور پھر اس کے علاوہ 10 اور 15 دن کی باتیں بھی کہی گئی ہیں. لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں جو بات صحیح نظر آتی ہے وہ یہ کہ وحی کے منقطع ہونے کی مدت مہینوں نہیں تھی، سالوں نہیں تھی، بلکہ اس میں راجح جو قول نظر آتا ہے وہ یہ کہ 40 دن تک وحی کا سلسلہ تقریباً منقطع رہا. بلکہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ 10 ہی دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا یہ سلسلہ جو رک گیا تھا اس کی مدت 10 ہی دن تھی. المہم کچھ بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان رہا کرتے تھے. اور پھر کچھ باتیں اس سلسلے میں وحی کی رک جانے کے سلسلے میں جو امام زہری وغیرہ نے جو یہ بات کہی کہ مجھے پہنچی یہ بات مجھ تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جایا کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. تو یہ امام زہری کی اپنی باتیں ہیں، من حیث الابلاغ یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے، اور یہ صحیح بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آپ نبی ہو چکے ہیں، رسول بنائے جا چکے ہیں، ایسے وقت میں آپ اتنا بڑا گناہ کبیرہ کریں گے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے بارے میں سوچیں گے. اس طرح کی جتنی بھی روایت ہیں اس سلسلے میں وہ ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على الكرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ناظرین کرام، یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باوجود اس کے کہ قرآن مجید کی
وہ پہلی آیتیں سورۃ العلق کی جو نازل ہوئی اس کے بعد وحی کا سلسلہ جو رک گیا، تو اس میں اس کے بعد سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی وہ یہ حدیث بتلا رہی ہے، اور کس طرح نازل ہوئی وہ چیز بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا، بینما انا امشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روز میں چلتے ہوئے جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، آسمان کی جانب سے ایک آواز آئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو سورۃ العلق کی ابتدائی آیتوں کو لے کر غار حرا میں آیا ہوا تھا، وہی فرشتہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس سے ڈر گیا، سہم گیا، اور گھر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ بالکل گھبرائے ہوئے تھے، آپ کے اوپر جب سورۃ العلق کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور یہ وحی کے رک جانے کے بعد، وحی کا سلسلہ جو منقطع ہوا اس کے بعد جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات درپیش آئے، آپ نے آسمان کی جانب سے جو آواز سنی اور جب سر آپ نے اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ یہ وہی فرشتہ جو غار حرا کے اندر آیا ہوا تھا، وہی زمین اور آسمان کے بیچ میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے ڈر گیا، اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی، زملونی زملونی۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت آیتیں نازل ہوئی، اور یہ وحی کے رک جانے کے بعد یہ دوسری بار وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو یہ چیز معلوم ہو گئی کہ پہلی وحی کے بعد جو سلسلہ منقطع ہوا اس کے بعد نازل ہونے والی سورۃ المدثر کی یہ آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس شریعت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کافی مشقت اور محنت کے بعد یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس میں توفیق عطا فرمائے اور شریعت اسلامیہ پر چلنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔